اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ العنکبوت. عنکبوت کا کیا میننگ ہوتا ہے؟ مکڑی. مکڑی مکڑی. ہاں 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 تو عنکبوت کا مطلب ہوتا ہے مکڑی، اسپائڈر. یہ مکی سورہ ہے اور مکی سورہ کے دوسرے دور کی سورہ ہے. یہ 590 میں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے 5 سال بعد یہ سورہ نازل ہوئی ہے، جب تشدد تھوڑا سا بڑھنے لگا تھا. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اتنا بڑھ گیا تھا کہ ہجرت کرنی پڑ گئی تھی نا 690 میں، تو 590 میں یہ سورہ نازل ہوئی ہے. اور 69 اس کی آیات ہے، 7 رکوع پر مشتمل ہے، مکی سورہ ہے. اچھا، اب یہ ایسا ہوا کہ یہ اس کے راوی بھی خباب بن ارت جو ایک غلام تھے، اور وہ جو بلیک اسمتھ ہوتے ہیں نا، جو آئرن اسمتھ، سوری بلیک اسمتھ نہیں، آئرن اسمتھ، جو لوہاری کا کام کرتے ہیں، تو وہ جو تھے لوہار تھے، اور وہ ایک بڑھیا کے وہاں پر غلام تھے. تو ان لوگوں پر بہت ظلم و ستم ڈھایا جا رہا تھا. یعنی پہلے 3 سال تو ایسا ہوا کہ لوگوں نے اس کو ٹھٹا ہنسی مذاق میں اتار دیا کہ چلو ایسی بات ہے، ایسی بات ہے. اور کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تجویز بھی لے کے آئے، اگر آپ بیمار ہو گئے تو ہم علاج وغیرہ کروا دیں. 3 سال تک تو یہ معاملہ رہا. پھر اس کے بعد شاعر کہن ایسے زبانی اذیتیں دینا شروع کیا. اب دیکھیں، کبھی کبھی اگر انسان کا اپنا اندر کا ول پاور کمزور ہوگا نا، تو وہ صرف زبانی اذیت سے کام چھوڑ دے گا کہ میں کام کرتا ہوں، مجھے لوگ ایسے تانے دیتے ہیں، وہ کرتے ہیں، میں نے کرنا ہی نہیں ہے کام. ہے نا، ایسا ہوتا ہے نا، اگر جس کا ول پاور کمزور ہے وہ پیچھے ہٹ جائے گا. تو ان لوگوں نے دیکھا کہ ہم نے تو ہر قسم سے اذیتیں پہنچا دی، شاعر کہہ دیا، کاہن کہہ دیا، جادوگر کہہ دیا، لیکن یہ پیچھے نہیں ہٹ رہے. تو اب کیا کرو، جو غلام ہے، جو کمتر طبقے کے لوگ ہیں، ان کے اوپر ظلم و ستم کرنا شروع کرو. اب ایسا ہوا کہ اس میں نوجوان لوگ بھی لے آئے ایمان. اور نوجوان کون؟ بڑے بڑے امیر گھرانوں کے نوجوان ایمان لے آئے. تو اور زیادہ شدت بڑھ گئی کہ تو اب ہمارے بیٹے اور غلاموں تک بھی اتنی شدت نہیں بڑھی تھی کہ چلو غلام ہی تو ہے، گیا تو گیا. لیکن جب اولادیں جانے لگی تو ان کو زیادہ گھبراہٹ ہونے لگی کہ اب تو یہ ہمارے اولادیں بھی باغی ہو گئی ہماری. تو ان لوگوں نے کیا کیا، لوگوں کو باندھ باندھ کر مارنا شروع کیا. اب ہم جانتے ہیں حضرت بلال کا کیا حال کیا، حضرت خباب بن ارت کو ایسے کیا کر، اب وہ جو بوڑھی عورت تھی وہ کیا کرتی تھی، وہ لوہے کا کام کرتے تھے نا، تو کوئلے جلائے جاتے تھے، تو کوئلے دہکا کر، اب چونکہ غلاموں کی اپنی کوئی وہ نہیں ہوتی تھی کہ ہم اپنے اختیار سے کچھ کر سکے، وہ جیسا غلام کو کہا جاتا وہ کرنا ہی پڑتا تھا ان لوگوں کو. تو وہ کیا کرتی تھی، ان کو کوئلے دہکا دیتی تھی اور ان کو اس پہ لٹا دیتی تھی. اور لٹانے کے بعد جب ان کی کھال پگھل کر اندر سے چربی نکلتی تھی، اور وہ جب چربی کا پانی گرتا تھا اس سے وہ کوئلے بجھ جاتے تھے. یعنی اتنا پانی، وہ جو چربی گرتی تھی اس سے کوئلے بجھ جاتے تھے، اور ان کے پورے پیٹ پر زخم تھے. تو ایک دور میں ایسا بھی ہوا تھا کہ سب لوگ اپنے اپنے ڈسکس کر رہے تھے کہ میرے ساتھ زمانے میں جب تشدد چل رہا تھا تو کیا ہوا تھا، کیا ہوا تھا. سب بول رہے تھے نا، تم اپنی آپ بیتی سناؤ، تم اپنی آپ بیتی سناؤ. تو کسی نے حضرت خباب بن ارت کے جو نشان تھے وہ دیکھے، تو کہا یہ کیسے ہوا. تو انہوں نے پورا یہ سب کچھ بیان کیا تھا. تو انہی سے روایت ہے یہ جو حدیث ہے کہ یہ سارے لوگ جب دیکھ رہے ہیں کہ اتنی شدت بڑھتی جا رہی ہے غلاموں پر، نوجوانوں پر، تو یہ خباب بن ارت تو سارے صحابہ کرام پہنچ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، تو ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے. تو جیسے انہوں نے کہا یا رسول اللہ، کیا ہمارے پاس کوئی مدد نہیں آئے گی، کیا ہمارے لیے آپ دعا نہیں کرتے ہیں، یہ اتنا ہم پر ظلم و ستم ڈھایا جا رہا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے سے غصے میں آ گئے اور ایک دم سیدھے ہو گئے اور کہا کہ تمہارے اوپر ابھی گزرا ہی کیا ہے جو پچھلی امتوں پر گزرا ہے. لوگوں کو آروں سے چیر دیا گیا، لوگوں کو دھسا دیا جاتا تھا زمین میں، اور اس کا سر بیچ میں سے کاٹ دیا جاتا تھا. کسی کو گھوڑے کے ایک پیر میں ایک گھوڑا، دوسرے پیر میں دوسرا گھوڑا باندھ کر دونوں گھوڑوں کو اپوزٹ سمتوں میں چلا دیا جاتا تھا. اس طریقے کسی کو لوہے کی کنگھی سے پورا بدن چیر دیا جاتا تھا. ایسے ظلم و ستم لوگوں نے سہے ہیں. تم اتنے سے بھی ڈگمگا گئے ہو اور مدد کی طلب کرنے کے لیے آ گئے ہو، ابھی تو تم نے بہت کچھ جھیلنا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہی یہاں پر آیت تسلی نازل فرمائی ہے، اور ان لوگوں کے متعلق بھی فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کہ تمہارے والدین کا تمہارے اوپر سب سے زیادہ حق ہے، تم نے ان کا ہر حال میں کہاں ماننا ہے. اب وہ جو نوجوان اسلام لے کر قبول کر رہے تھے، اور ان کے جو والدین ہیں وہ ان کو فورس کر رہے تھے کہ کہتے ہو کہ والدین کا حق ہے اور حق ادا نہیں کرتے ہو. یعنی وہ ایک طریقے سے دونوں طرف ہو گئے نا بات کہ ہم کریں تو کیا کریں.
نبی کی بات سنیں یا والدین کی بات سنیں. تو اس کے متعلق بھی یہاں پر آیتیں نازل کی گئی ہیں کہ والدین کا ہر طریقے سے اس نے سلوک کرنا ہے, لیکن شرک کی اگر بات آئے تو ان کا کہا نہیں مانا جائے گا. تو یہ ساری آیتیں اللہ رب العزت نے یہ سورہ عنکبوت میں نازل فرمائی ہے. یہ اس دور کی آیتیں ہیں. نہیں, صرف اس کا ذکر کیا جائے گا کہ انسان اگر دنیا کی زندگی کا طلبگار ہے تو وہ تو ایسا ہے کہ جیسے مکڑی کے گھر کا بننا, اور سب سے کمزور گھر دنیا میں مکڑی کا ہوتا ہے کہ وہ ایک پھونک سے بھی اڑ جاتا ہے نا, تو اللہ نے اس کی ایک مثال دی ہے. تو بس ایک یہ جو عنکبوت جو اس سورہ کا نام ہے صرف علامتی نام ہے, موضوع کے طور پر نہیں ہے, یعنی سائن کے طور پر ہے, ٹاپک کے طور پر نہیں. ٹھیک ہے, چلیں انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں. بسم اللہ. یہ اس کے اندر کتنی آیتیں ہیں اس پورے مطلب نہیں سوری یہ جو ہے نا 69 سورہ نمبر ہے, اور یہ ہاں کیا ہے 29 سوری 29 سورہ نمبر ہے, اور یہ 85 جو ہے نا سیکوینس آف ریویلیشن کہ پہلے یہ سورہ نازل ہوئی. ہر سورہ لائیو سے نہیں ہے نا قرآن کریم میں. اب جیسے سورہ فاتحہ ہے وہ الگ, اب ہماری جو سب سے پہلے سورہ نازل ہوئی تھی وہ کون سی تھی؟ اقرا بسم سورہ الگ, اور وہ ہے آخری پارے میں. تو وہ جو آگے لکھا ہوا ہے نا وہ ایک کرونولوجیکل آرڈر لکھا ہوا ہے کہ اس طریقے سے یہ سیکوینس میں 85 نمبر پر یہ سورہ نازل ہوئی تھی, پہلے وہ دوسری وہ تیسری وہ اس طریقے. ہاں قرآن میں یہ قرآن جو ہے نا یہ لوح محفوظ کی ترتیب ہے. جیسا قرآن لوح محفوظ پر موجود ہے نا ویسا یہاں پر ہمیں عطا کیا گیا. یہ سارا کچھ جو ہے نا یہ لوح محفوظ میں, لیکن قرآن کریم کا جو نزول ہوا ہے ٹکڑے ٹکڑے میں ہوا. تو ٹکڑے ٹکڑے میں اس لیے ہوا کہ جیسے جس چیز کی ضرورت پہلے آ گئی اس کو پہلے نازل کر دیا. اب سے فار ایگزامپل اگر کوئی عورت آ رہی ہے طلاق کا مسئلہ لے کر, تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ تھوڑی کہیں گے کہ ابھی طلاق والی تو سورہ نساء میں, ابھی میں سورہ بقرہ کیوں نازل کروں. تو اللہ نے وہی آیتیں اسی وقت نازل فرما دی. اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے الہام کیا, اور اس کے ذریعے سے جو ترتیب بنی ہے یہ لوح محفوظ الہام کیا کہ جیسے کہ ابھی جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, کئی مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش تھی کہ اس کو جمع کیا جائے, یعنی ہم نے جو اس کو ادھر ادھر جمع کر رکھا ہے اس کو ایک جگہ کرنا چاہیے, کیونکہ جنگ قادسیہ یا جنگ جمل کوئی تو ایک جنگ میں بہت سارے حفاظ شہید ہو گئے. اب جب حافظ قرآن شہید ہونے لگے تو صحابہ کرام کو ڈر پیدا ہوا کہ اگر حافظ قرآن شہید ہو جائیں گے تو پھر اس کا علم کیسے سیو کیا جائے گا, ہم کو اس کو جمع کرنا ضروری ہے. حضرت ابو بکر صدیق منع کر رہے ہیں, نہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا میں نہیں کر سکتا. اور وہ ایک لگاتار ایک اس پہ جم گئے تھے کہ میں نہیں کروں گا. لیکن جب لوگوں نے ان کو سمجھایا کہ بھائی دیکھو حفاظ کرام اگر سارے شہید ہو گئے تو پھر اس قرآن کے اندر بہت ساری مطلب تبدیلیاں آ جائیں گی, تو ہمیں وہ نہیں چاہیے کہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی چینجز آ جائے, تو اس کو جمع کرنا ضروری ہے. تو پھر بعد میں وہ آمادہ ہو گئے. حضرت عثمان نے پھر یہ سارا جو ہم کہتے ہیں نا عثمانی اسکرپٹ کیوں کہتے ہیں اس میں زبر زیر, کیونکہ جب ایسا ہونے لگا کہ جو باہر کے بدو لوگ اور سارے لوگ آتے ہیں وہ قرآن کو پڑھتے تو کچھ الگ ہی اس میں پڑھتے. عربی زبان بھی الگ الگ اس میں ہے نا, ایکسینٹ الگ ہے, اس کے ڈائلیکٹ الگ ہے. ابھی سے فار ایگزامپل اگر ہم جنہ کہتے ہیں نا, ابھی یہ جو مصری لوگ ہیں اس کو گنا کہتے ہیں, جیم کو گاف پڑھتے ہیں. تو اس طریقے سے وہ الفاظ بھی تبدیل ہونے لگے. کیا کر دیا کہ اس کے قرات کے طریقے بھی بتا دیے اور اس کو زبر زیر پیش کے ذریعے سے محفوظ کر دیا. ٹھیک ہے, تو اب جیسے ہم سیدنا کہتے ہیں نا, سیدنا کو سیدنا کہتے ہیں, سیدنا بس, تو لفظی ترجمہ چینج ہو جائے گا نا اگر, تو اسی لیے پھر اس کو جمع کرنے کی نوبت آ گئی. اور پھر وہ جب جمع ہوا ہے تو اللہ رب العزت کے مطلب ایسا ہوتا گیا کہ جو جیسے جمع کرتے گئے یہ ترتیب قرآن کی اللہ رب العزت کے عطا کردہ الہام کے ذریعے سے یہ جمع ہو گیا. الہام ہوا صحابہ کرام کو, یہ الہام ہوا. ٹھیک ہے, جیسے اذان جو تھی خواب میں دیکھی تھی صحابہ کرام نے, اذان کے الفاظ جو تھے پہلے لوگوں نے سوچا کہ جب لوگوں کو کلیکٹ کرنا ہے اذان کے لیے مطلب کیسے لوگوں کو جمع کیا جائے, مسجد تو بنا لی ہے, کعبہ بھی تعمیر ہو گیا, سب تعمیر ہو گیا, مسجد تعمیر ہو گئی ہے, اب لوگوں کو جمع کرنے کے کیا طریقے وہ کیے جائیں. تو لوگوں نے اپنے اپنے ایڈوائز دیا, ڈھول بجائیں گے, ناقوس بجائیں گے, یہ کریں گے وہ کریں گے. تو کہا نہیں یہ سب چیزیں حرام ہے, یہ نہیں صحیح ہے, انسٹرومنٹ ہے, یہ ہے وہ ہے. تو کہا کہ مطلب پھر ایسا ہوا کہ صحابہ کرام سوئے تو الفاظ اللہ رب العزت نے خوابوں میں دکھائے.
تو وہ الفاظ بہت سارے صحابہ اکرام کو سیم الفاظ سنائی دیے، تو انہی الفاظ کو کیا بنا دیا گیا، اذان بنا دیا گیا، اور انسانی آواز کے ذریعے سے اذان دی گئی۔ تو اللہ رب العزت خوابوں میں جو صحابہ اکرام کے کبھی جیسے ہم لوگ جیسے نہیں ہے نا صحابہ اکرام، تو اللہ ان کو بھی اصل خواب دکھایا کرتے تھے، یا کبھی کبھی الہام دل میں وہ بات اٹھ جاتی تھی اور وہ آپس میں مشورہ کرتے تھے تو متفق ہو جاتے تھے اور وہ کام کر دیتے تھے۔ اس طریقے سے یہ قرآن، ہاں متفق رائے، یہ متفق رائے تھی، پھر بعد میں یہ زبر زیر اور وہ سب وہ کرنے کا کام انہوں نے کیا تھا۔ یہ صرف پہلے جو اسکرپٹ ہوا کرتی تھی نا، نہ نقطے ہوتے تھے نہ زبر زیر ہوتے، نقطے بھی نہیں ہوتے تھے، وہ تو وہ جو ان کی زبان تھی، اہل زبان عوام کیسے اردو پڑھ لیتے ہیں، اور انگلش میڈیم والوں کے سامنے اردو رکھو تو کیا کہتے ہیں، ارے گیپ تک نہیں ہوتا ہے اور کیسے پڑھا جائے، تو سب ایک کے اندر ایک ملا ہوا، ان کو عجیب لگ رہا ہوتا ہے، لیکن ہم پڑھ لیتے ہیں اردو کو، اسی طرح سے وہ عربی پڑھ لیا کرتے تھے، لیکن جب اجمی لوگوں کے لیے یہ کرنے کی ضرورت پڑ گئی۔ آج بھی آپ عربی جو عرب کے قرآن ہوتے ہیں نا، جو عرب سے آپ لاتے ہیں، اس کے اندر ہاں بہت ساری چیزیں نہیں ہوتی ہیں، تجدید نہیں ہوگی، ہاں سورے اور حزب ہوں گے، پارے ہوں گے، سورے ہوں گے، وہ ایسے ڈویژن نہیں ہے، پراپر رکو نہیں ہے، ہاں ہاں یہ وہ بعد میں کیا گیا تھا کہ اگر کسی کو 7 دن میں پڑھنا ہے تو وہ منزلوں کے حساب سے ڈیوائڈ کر دیا گیا 7 منزلوں پر، کسی کو اگر 30 دن میں قرآن مکمل کرنا ہے تو یہ 30 پارے اکول حصے لے کر وہ کر دیے گئے، اس میں پاروں میں کوئی سورے کا حساب نہیں رکھا گیا، یعنی بس اکول حصے کر کے پارے ڈیوائڈ کر دیے، ہاں موضوع کے حساب سے رکو ہوتا ہے۔ پارے کا ہم نے کہا نا کہ 30 دنوں میں اگر کسی کو قرآن مکمل کرنا ہے، ہاں پہلے صرف سورے فالو کرتے تھے، پہلے سورے فالو کرتے تھے، اونلی سورے، ہاں بالکل صحیح، پہلے لوگ سورے ہی فالو کرتے تھے اور سورے ہی ہوا کرتی تھی کہ یہ سورے اس کا حصہ ہے، یہ سورے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورے کا بتا دیا تھا، لیکن پارے کا ڈویژن بہت بعد میں ہوا کہ لوگ آسانی سے تراوی وغیرہ، کیونکہ تراوی بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوئی نا، 20 دن کی تراوی پہلے نہیں پڑھی جاتی تھی، تو وہ 30 دن کے حساب سے، پھر 7 دن کے حساب سے منزلیں ڈیوائڈ کر دی کہ 7 منزل ہو گئی، 1 منزل 2 منزل 3 منزل اس طریقے سے۔ انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم حروف مقطعات ہیں، قطع کر کے توڑ توڑ کے پڑھے جانے والے حروف۔ احسب الناس، کیا حسبہ گمان کیا، الناس لوگوں نے، ان کے، یترکو یا وہ واؤ سب طرح کا چھوڑنا، اور پیش اور زبر ہے پیسے وہ چھوڑ دیے جائیں گے، کیا گمان کر لیا ہے لوگوں نے کہ وہ سب چھوڑ دیے جائیں گے، ان کے، یقولو یا وہ واؤ سب قولو کہتے ہیں، آمنا آمن ایمان لائے ہیں، نہ ہم، وہم اور ہم وہ سب، لا نہیں، یفتنون یا وہ واؤ سب فتنہ آزمائش ہے نا، پیش اور زبر پیسے آزمائے جائیں گے، کیا ان سے آزمائش نہ لی جائے گی، کیا گمان کر رکھا ہے لوگوں نے کہ ان سب کو چھوڑ دیا جائے گا، کہ ان سب نے کہہ دیا کہ ہم ایمان لائے ہیں اور وہ سب نہیں آزمائے جائیں گے، یعنی کہ صرف اتنا کہہ دینا کافی ہو جائے گا کہ لا الہ الا اللہ، اور ان کے اوپر کوئی آزمائش نہیں آئے گی۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ، اور لقد البتہ تحقیق بے شک یقیناً، فتنا آزمایا، نہ ہم نے، 2 نون ہے نا، ایک نا کا نون ہے اور ایک فتن کا نون ہے، فتنا آزمایا، نہ ہم نے، اور یقیناً آزمایا ہم نے، الذین ان لوگوں کو، من سے قبل پہلے، ہم ان سے پہلے تھے، وَلَيَعْلَمَنَّ، پھر لام اور نون مشدد، ضرور و ضرور، لام اور نون مشدد ضرور و ضرور، یا وہ علامات جان لیں گے، پھر ضرور و ضرور وہ جان لیں گے، اللہ اللہ، بس ضرور و ضرور وہ جان لے گا اللہ اللہ، الذین ان لوگوں کو، صدقوا، اللہ آ رہا ہے نا پیش کے ساتھ آ رہا ہے تو اللہ جان لے گا، ٹھیک ہے، پھر ضرور ب ضرور وہ جان لے گا اللہ، الذین ان لوگوں کو، صدقوا واولف ان سب نے صدقہ جنہوں نے سچ کہا، جنہوں نے تصدیق کی، جنہوں نے سچ کہا، وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور لام اور نون مشدد، ضرور ب ضرور، یا وہ علما علم رکھ لے گا، جان لے گا، الکاذبین جھوٹوں کو، یعنی کہ لوگ خالی جھوٹے دعوے ہی تو نہیں کر رہے ہیں، آزمائشی سے تو پتا چلے گا کہ وہ کتنے پانی میں، وہ سچ سچ اصل ایمان لائے بھی ہیں یا خالی ایسے ہی منہ زبانی ایمان ہے۔ اب جیسے ایگزام ہوتا ہے تو ایگزام سے ہی تو پتا چلتا ہے نا کہ کون پاس ہونے والا ہے کون فیل ہونے والا ہے، تو اللہ بھی ایگزام ٹیسٹ لیتے ہیں تاکہ پتا چل جائے کہ کس کا ایمان سچا ہے اور کس کا ایمان جھوٹا ہے۔
اور یقیناً البتہ تحقیق آزماتے ہیں ہم ان لوگوں کو جو ان سے آزمایا ہے ہم نے ان لوگوں کو جو ان سے پہلے تھے، پھر ضرور و ضرور وہ جان لے گا، وہ یعنی اللہ جان لے گا ان لوگوں کو جو سچے ہیں، اور ضرور و ضرور وہ جان لے گا ان لوگوں کو جو جھوٹے ہیں۔ یعنی کب جان لے گا؟ جب وہ آزما لے گا۔ حسیبہ، حالانکہ اللہ رب العزت کو پہلے سے ہی پتا ہے کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے، لیکن اللہ رب العزت سب کے سامنے ظاہر کرنا چاہتا ہے آزمائش میں ڈال کر کہ کون اصل میں ایمان والا ہے، کیونکہ کچھ لوگ جب آزمائش آتی ہے تو اللہ سے دور ہو جاتے ہیں، اور کچھ لوگ جب آزمائش آتی ہے تو اللہ کے اور بھی زیادہ قریب ہو جاتے ہیں۔ تو آزمائش کے بعد جو قریب ہو جاتے ہیں تو وہ سچے لوگ ہیں، اور جو آزمائش کے بعد جھوٹے دور ہو جاتے ہیں اللہ سے، تو یقیناً جھوٹے ہیں، ان کا ایمان کچھ بھی پختہ نہیں ہے۔ حسب الذین، یا حسبہ گمان کیا، الذین ان لوگوں نے، یعلمون یا وہ واؤن سب، یعملون یا وہ واؤن سب، عمل کرتے ہیں، السیئات برے، سیئتن کا پلورل ہے، سیئات برے عمل کرتے ہیں، ان یسبقونا، ان کے، یا وہ واؤ سب، واؤ سب، سبقہ سبقت لے جائیں گے نا ہم سے، ہم پر وہ سبقت لے جائیں گے۔ کیا گمان کرتے ہیں وہ لوگ، وہ سب جو عمل کرتے ہیں برے، کہ وہ سب سبقت لے جائیں گے، جیت جائیں گے ہم سے؟ یعنی اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کیا وہ سبقت لے جائیں گے کہ کیا ہم ان کو کچھ کریں گے نہیں، ان کو کوئی بدلہ نہ چکایا جائے گا، وہ ہم سے آگے آگے بڑھ جائیں گے؟ سا ما یحکمون، سا برا ہے، ما جو، یا وہ سب حکمہ فیصلہ کرتے ہیں، جو وہ فیصلہ کرتے ہیں وہ بہت برا ہے۔ یعنی برائی کر کے سمجھتے ہیں کہ اللہ ان کو جنت دے دے گا، تو ہرگز بھی ایسا نہیں ہوگا، وہ ہماری پکڑ سے بچ نہیں سکتے، وہ ہم سے آگے بڑھ نہیں سکتے۔ یا وہ گمان کرتے ہیں وہ لوگ جو عمل کرتے ہیں برے، کہ وہ سب سبقت لے جائیں گے یا جیت جائیں گے ہم سے، برا ہے جو وہ سب فیصلہ کرتے ہیں۔ من کانا یرجو، من جو کانا ہو، یا وہ رجع، راجیم حمزہ، امید رکھتا ہو، لکا اللہ ہی، اللہ کی ملاقات سے، کی جو ہے امید رکھتا ہے، راجیم حمزہ، جو امید رکھتا ہے لقا ملاقات کا، اللہ ہی اللہ کی، پھر انا بے شک، اجل اللہ ہی، اجل وقت، اللہ ہی اللہ کا وقت، اللہ کا مقررہ وقت، لا آتن، لا البتہ آتن آنے ہی والا ہے، وہو السمیع العلیم، اور وہ تو سمیع خوب سننے والا، العلیم بڑا جاننے والا ہے۔ جو ہے امید رکھتا اللہ کی ملاقات کا، تو بے شک اجل یا مقررہ وقت اللہ کا البتہ ضرور بے شک آنے والا ہے، اور وہ تو سننے اور جاننے والا ہے۔ یعنی سب کے عملوں سے باخبر ہے، سب کے اعمال کو سنتا ہے، دیکھتا ہے، اور اللہ کا وقت، وہ جو ملاقات کا وقت ہے، وہ تو یقیناً آنے والا ہے۔ چلیے ریپیٹ کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 6۔ ومن جاہدا، اور من جو جاہدا جہاد کرے، یعنی کوششیں کرے، تگدو کرے، فإنما، پھر انما در حقیقت، یجاہد، یا وہ مجاہدہ کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، جہاد کرتا ہے، لنفسہ، اس کی نفس کے لیے، اپنی نفس کے لیے، اپنے آپ کے لیے۔ اور جو جہاد کرتا ہے تو در حقیقت وہ تو جہاد کرتا ہے اپنی نفس کے لیے۔ بے شک اللہ، انا بے شک اللہ، اللہ لغنی، لا یقیناً البتہ، بے شک غنی بے نیاز ہے، بے پرواہ ہے، عن العالمین، ان سے، العالمین تمام جہانوں سے۔ اللہ کو تمہارے جہاد کی ضرورت نہیں ہے، اگر تم جہاد کر رہے ہو تو تم اپنے لیے کر رہے ہو، اللہ کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے، اللہ کو اس سے کوئی فرق بھی نہیں پڑنے والا، تو اللہ کو کوئی، تم اس کی شان میں بڑائی یا کمی نہیں کرتے ہو اگر تم جہاد کرتے ہو نہیں کرتے ہو، تو اللہ تمہاری تمام مخلوقات سے کیا ہے؟ بے نیاز ہے۔ اور جو جہاد کرے، جو کوشش کرے، جو دین میں محنتیں کرے، تو در حقیقت وہ تو جہاد، جدوجہد، محنت اپنی نفس کے لیے کرتا ہے، اور بے شک اللہ البتہ بے نیاز ہے، بے پرواہ ہے، عن العالمین تمام جہان سے۔ والذین، اور وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے، واولکوسا وامنا ایمان لائے، اور واولکوسا واملا ان سب نے عمل کیا، الصالحات نیک، اور وہ لوگ جو ایمان لائے ان سب نے عمل کیے نیک، لنکفرن، لام اور نون مشدد، ضرور بضرور، نون ہم کفرا ہٹا دیں گے، دور کر دیں گے، انہم ان سے، ہم ان سے، سیئاتہم سیئات برائیوں کو، ہم ان کی برائیوں کو، ولنجزینہم، اور لام اور نون مشدد، ضرور بضرور، نون ہم جزا دیں گے، بدلہ دیں گے، ہم ان کو، احسنا بہت اچھا، بہترین بدلہ،
الذی وہ جو کانو والی وہ سب کانا تھے یعملون وہ سب عمل کرتے تھے، اس کا سب سے اچھا سب سے بہترین بدلہ دیں گے. اور وہ لوگ وہ سب جو ایمان لائے اور ان سب نے عمل کیے نیک، ضرور بضرور نون ہم کفرہ ہٹا دیں گے، دور کر دیں گے عنہم ان سے، یا پردہ ڈال دیں گے ان پہ. کفرہ کا اصل مطلب ہی ہوتا ہے چھپانا، یعنی حق کو چھپا لینا، کفر کرنا، اور یہاں پر برائیوں کو چھپا لینا یعنی کہ ان کو معاف کر دینا. اور وہ لوگ وہ سب جو ایمان لائے ان سب نے عمل کیے نیک، ضرور بضرور ہم دور کر دیں گے ان سے، چھپا دیں گے ان سے ان کی برائیوں کو، اور ضرور بضرور ہم جزا دیں گے، بدلا دیں گے ہم ان کو آسنا بہت اچھا. آسنا افعلو پیٹرن پر ہے، آسنا آسن زیادہ اچھا اس سے جو وہ سب عمل کرتے تھے. ابھی ہم نے پڑھا نا کہ ایک بھی نیکی لاؤ گے تو اس کو بڑا چڑھا کر احسن بدلا دیا جائے گا، اچھا بدلا دیا جائے گا. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ اب یہ ان لوگوں کا جواب ہے جو والدین کے متعلق پریشان تھے. اور وصیت کی نا ہم نے الانسان انسان کو بوالدیہ بھی ساتھ والدی آنی اور عینی والدینی ہے نا، نون اس میں سے ڈراپ ہوا ہے، دونوں پیرنٹ یعنی ماں اور باپ، بھی ساتھ والدینی والدین کے ساتھ ہی اس کے اپنے والدین کے ساتھ حسناً اچھے سلوک کا، بھلائی کا. اور وصیت کی ہم نے انسان کو اس کے والدین اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کرنے کی. وَإِن جَاهَدَاكَ اور ان اگر جاہدہ وہ جہاد کرے کا تجھ سے، یعنی وہ کوشش کرے تیرے ساتھ، لِتُشْرِكَ لی تاکہ تو شرکا شرک کرے، تاکہ تو شرک کرے بھی یا با اور یا بھی ساتھ یا میرے ساتھ. اور اگر وہ جہاد کرے یعنی کوشش کرے تیرے ساتھ کہ تو شرک کرے. اب دیکھیں یہاں پر لی کا ترجمہ کے آ گیا ہے نا، تو لی کے تین ترجمے ہوتے ہیں، لیے بھی ہوتا ہے، کے بھی ہوتا ہے، اور تاکہ بھی ہوتا ہے. لی تاکہ تو شرکا شرک کرے بھی میرے ساتھ، ما لیسا ما جو لیسا نہیں، لا لیے کا تیرے نہیں ہے جو تیرے لیے بھی اس کا، علم کوئی علم یعنی ایسے چیزوں کو میرے ساتھ شریک کرائیں جس کا تیرے پاس کوئی علم نہیں ہے. ولا پھر لا نہیں تاتو اطاعت کر ہما ان دونوں کی، تو پھر تو ان دونوں کی اطاعت نہ کر، ان دونوں کا کہنا نہ مان. یعنی کیا کہا، اس نے سلوک تو کرنا ہے لیکن شرک کرنے کو کہیں تو ان کی بات نہیں مانی جائے گی، لیکن پھر بھی ان سے حسن سلوک کیا جائے گا. الیہ الا طرف یا میری طرف، مرجعکم مرجع لوٹنا ہے، لوٹنے کی جگہ ہے تم تمہارے، میری ہی طرف لوٹنا ہے تم تمہارا. فَأُنَبِّئُكُمْ پھر الف یا تان کا الف ہے، الف میں نبی نون با حمزہ خبر دے دوں گا تم کو، پھر میں خبر دے دوں گا تم کو بھی کی ما جو اس کی جو کن تھے تم سب تعملون تا تم واؤن سب عمل کرتے تھے، جو تم سب عمل کرتے تھے میں اس کی تمہیں خبر دے دوں گا یا تمہیں بتا دوں گا. اور وصیت کی ہم نے انسان کو اس کے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی، نیک سلوک کی، اچھے سلوک کی. اور اگر اب اللہ رب العزت ڈائریکٹ متوجہ ہو رہے ہیں اپنے ان مخلوقات کی طرف، ان بندوں کی طرف جو کہ اس پریشانی میں اور تذبذب میں مبتلا ہیں کہ وہ والدین کے ساتھ اگر حسن سلوک کرنا ہے تو ہم کیسے ان کو انکار کریں شرک سے. اللہ نے فرمایا اور اگر وہ جہاد کرے تیرے ساتھ، کوشش کرے تیرے ساتھ تاکہ تو شرک کرے میرے ساتھ جو نہیں ہے تیرے پاس اس کا علم، تو نہیں تو اطاعت کر ان دونوں کی، میری ہی طرف تم سب کو لوٹنا ہے، مرجع ہے، ماوا ہے، ٹھکانا ہے. پھر میں خبر دے دوں گا تم کو اس کی جو تم سب تھے عمل کرتے. تو صحابہ اکرام کو پھر تسلی آئی کہ ہم ان کے ساتھ حسن سلوک کریں گے لیکن ان کے شرک والی بات کو نہیں مانیں گے. آیت نمبر 9 والذین اور وہ لوگ جو آمنوا واولکم سب آمنا ایمان لائے، وعملوا اور واولکم سب نے عمل کیے الصالحات نے، اور وہ لوگ جو ایمان لائے ان سب نے عمل کیے نیک، لندخلنہم لام اور نون مشدد ضرور بضرور نون ہم داخل کر دیں گے ہم ان کو فی الصالحین فی میں صالحین نیکوکاروں میں، نیک لوگوں میں ہم ان کو شامل کر دیں گے. اور وہ لوگ جو ایمان لائے ان سب نے عمل کیے نیک، ضرور بضرور ہم داخل کریں گے ان کو نیکوکاروں میں. چلیے ریپیٹ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن الناس اور من سے، الناسی لوگوں میں سے، ومن الناس اور لوگوں میں سے، من جو یا وہ کہتا ہے آمن ایمان لائے نہ ہم، اور لوگوں میں سے وہ بھی لوگ ہیں جو کہ منافقوں کی بات کریں.
اور لوگوں میں سے وہ لوگ بھی ہیں جو کہتا ہے آمن ایمان لائے نہ ہم باللہ بی پر اللہ پر، اور لوگوں میں سے وہ لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، پھر اذا جب اوذیا، اذیت سے بنا اوذیا پیش اور زیر کے ساتھ پیسے ہوئے، اذیت دیے جاتے ہیں، تکلیف دیے جاتے ہیں، اس کے روٹ لیٹر ہیں حمزہ زالیہ، حمزہ زالیہ، ہم ایمان لائے کہتے ہیں، اور پھر جب اذیت دیے جاتے ہیں باللہ فی اللہ فی میں اللہ میں یعنی اللہ کی راہ میں، جعلا بنا دیتا ہے فتنتا آزمائش، الناسی لوگوں کو، کعذاب اللہ یعنی بنا دیتی ہے یا لگتی ہے آزمائش، الناسی لوگوں کو یعنی ان لوگوں کو آزمائش کیسی لگتی ہے، کعذاب اللہ جیسے کہ اللہ کا عذاب، یعنی ان کو آزمائش نہیں لگتی ہے، ایسا لگتا ہے ان کے اوپر عذاب توڑ دیا گیا ہے۔ اور لوگوں میں سے وہ لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، پھر جب ستائے جاتے ہیں، اذیت دیے جاتے ہیں اللہ میں، اللہ کی راہ میں، تو کہتے ہیں تو وہ بنا لیتے ہیں اس کو، آزمائش کو، وہ لوگ بنا لیتے ہیں آزمائش کو کا عذاب اللہ جیسے کہ عذاب اللہ اللہ کا عذاب، ولا ان اور لا البتہ ان اگر آ جاتی ہے نصر کوئی مدد، من ربی کا من سے رب کا آپ کے رب کی طرف سے، لیقولن لا ضرور اور نون مشدد ضرور بضرور، لام اور نون مشدد ضرور بضرور، یا وہ قولو کہتے ہیں انا بے شک نہ انا پلس نہ انا بے شک نہ ہم کن تھے نہ ہم مع ساتھ کم تمہارے ساتھ، بے شک ہم تو تمہارے ہی ساتھ تھے، اولیس اللہ کیا اور لیسا نہیں اللہ اللہ کیا اور نہیں اللہ بھی عالم بھی ہے عالم زیادہ جانتا ہے بما اس کو جو بی کو ما جو اس کو جو فی میں صدور دلوں میں ہے سینوں میں ہے العالمین تمام جہان والوں کے سینوں میں جو ہے کہ اللہ ان کو جانتا نہیں ہے۔ اور لوگوں میں سے وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، پھر جب اذیت پہنچائے جاتے ہیں، اذیت تکلیف دی جاتی ہے اللہ میں اللہ کی راہ میں، تو بنا لیتے ہیں آزمائش کو وہ لوگ جیسے کہ عذاب اللہ کا اچھا یہاں پر فتنتن ناسی ہے، لوگوں کی آزمائش، یوں ترجمہ ہوگا فتنتن ناسی لوگوں کی آزمائش، یہ اضافہ ہے صرف وہ ہے کہ کا ترجمہ اس میں آئے گا دا ٹورمنٹ آف پیپل، یعنی لوگوں کے تکلیف پہنچانے کو سمجھتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں تکلیف پہنچا دی، ٹھیک ہے، آئی ایم سو سوری فار دیٹ، اللہ لوگوں کے عذاب کو سمجھتے ہیں کہ اللہ کا عذاب۔ لوگوں میں سے وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، پھر جب پہنچائی جاتی ہے اذیت اللہ کی راہ میں تو بنا لیتے ہیں لوگوں کے عذاب کو، جو تکلیفیں پہنچا رہے تھے لوگ اس کو سمجھتے ہیں جیسے کہ اللہ کا عذاب، اللہ کا عذاب کی طرح مانتے ہیں، اور البتہ اگر آ جاتی ہے ان کے پاس کوئی مدد آپ کے رب کی طرف سے، لَيَقُولُنَّ ضرور بضرور وہ کہتے ہیں کہ بے شک ہم تو تمہارے ہی ساتھ تھے، کیا اور نہیں ہے اللہ جاننے والا خوب جاننے والا اس کو جو سینوں میں ہے العالمین تمام جہان والوں کے۔ تو یہ منافقتوں کی ہمیشہ صفت رہی ہے کہ جب خیر پہنچنے لگتی ہے تو ایمان کے دعوے کرنے لگتے ہیں، اور جب تکلیفیں آنے لگتی ہیں تو کیا کرتے ہیں، پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ تو یہی اللہ نے فرمایا کہ جب لوگ ان کو ٹارچر کر رہے تھے، پرسیکیوشن چالو تھا اور لوگوں نے کیا کیا اذیتیں پہنچائی، تو جن کے دلوں میں ایمان کمزور تھا، جو منافق لوگ تھے، انہوں نے کیا سمجھا کہ اللہ نے ہم پر عذاب دے دیا ہے، لیکن جب وہی اس کے بدلے میں خیر آنے لگی، مدد آنے لگی اللہ کی، تو ہم اپنے ایمان کے دعوے جتانے لگے۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم یہ ظاہری طور پر لوگوں کو بے وقوف بنا سکتے ہو، اللہ تمہارے سینوں کے بھید جانتا ہے۔ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ اور لام و نون مشدد ضرور بضرور یا وہ علما علم رکھتا ہے اللہ اللہ جانتا ہے اللہ الذین ان لوگوں کو آمنوا واولي کو سب آمنا جو ایمان لائے ہیں، وَلَيَعْلَمَنَّ اور لام و نون مشدد ضرور بضرور یا وہ علما علم رکھتا ہے المنافقین منافقوں کو، اور یقیناً ضرور بضرور جانتا ہے اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے، اور ضرور بضرور جانتا ہے منافقوں کو، یہ منافق لوگ ہیں اور اللہ ایمان والوں کو بھی بخوبی جانتا ہے۔ وقال الذین کفروا اور وقالا کہا الذین ان لوگوں نے، واولکم سب نے جنہوں نے کفر کفر کیا، للذین لیے الذین ان لوگوں کے لیے یعنی ان لوگوں سے، آمنوا جو ایمان لائے، کہا کافروں نے ایمان والوں سے،
کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا تھا ان لوگوں کے لیے یا ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں، آمنو باولف وہ سب آمنا ایمان لائے ہیں، آمنو اتبعوا سبیلنا، آمنو ایمان لائے تو اتبعوا تم سب پیروی کرو، سبیلنا کہ وہ جو ایمان لائے ہیں تو تم سب پیروی کرو، سبیلنا ہمارے راستے کی، ولنحمل یعنی کہ وہ ایمان والوں کے پاس جا جا کے ان کو پھسلا رہے ہیں اور ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایمان والے، سوری یہ ایمان والے اس کے ساتھ ہے، ہم نے غلط یہاں سے پڑھ رہے تھے۔ کافر ایمان والوں سے کہتے کہ تم ہماری پیروی کرو، ہمارے راستے کی پیروی کرو، تو کیا کریں گے ہم؟ ولنحمل اور لام کے اوپر سکون چاہیے کہ، اور کبھی کبھی لام کے اوپر سکون بے شک کا بھی ترجمہ دیتا ہے، لکھ لیں اپنے پاس، ضرور، بے شک، نون ہم، حملہ بوجھ اٹھا لیں گے، کس چیز کا بوجھ اٹھا لیں گے؟ خطایاکم، تمہاری خطاؤں کو، تو تمہاری خطاؤں کا بوجھ ہم اٹھا لیں گے، تم ہماری پیروی کرو، قیامت کے دن ہم تمہارا معاملہ دیکھ لیں گے۔ اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا تھا ان لوگوں کے لیے کہ جو ایمان لائے، یعنی ایمان والوں سے کافروں نے کہا کہ تم سب پیروی کرو ہمارے سبیل، ہمارے راستے کی، اور ضرور ہم بوجھ اٹھا لیں گے تمہاری خطاؤں کا، خطایاکم تمہاری خطاؤں کا، وما بحاملین اور ما نہیں، ہم وہ سب اور نہیں ہے وہ سب، بحاملین اٹھانے والے بوجھ، حامل فائل پیٹرن پر ہے نا، اٹھانے والا، بوجھ اٹھانے والا، اور اینا پلورل آ گیا، بوجھ اٹھانے والے، من خطایا، من سے خطایا خطاؤں کا، من ہم ان کی خطاؤں کا وہ بوجھ نہیں اٹھانے والے، من شیء کچھ بھی، تھوڑا سا بھی بوجھ نہیں اٹھانے والے ہیں، انہم لکاذبون انا بے شک ہم وہ تو، لا البتہ ان سب کذبا جھوٹے ہیں، جھوٹ بولنے والے ہیں۔ اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا ان لوگوں کے لیے یا ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں، کافروں نے ایمان والوں سے کہا تم سب اتباع کرو، پیروی کر لو ہمارے راستے کی، اور ضرور ہم اٹھا لیں گے بوجھ تمہاری خطاؤں کا، تمہاری خطا، حمل ہے نا، حمل یعنی جو بوجھ اٹھایا جا سکے، ہم بوجھ اٹھا لیں گے تمہاری خطاؤں کا، اور نہیں ہے وہ سب بوجھ اٹھانے والے ان کی خطاؤں میں سے، ان کی خطاؤں کا، من شیء کچھ بھی، تھوڑا سا بھی، بے شک وہ سب تو البتہ جھوٹے ہیں۔ وَلَا يَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ اور لام اور نون مشدد، ضرور بضرور، یا وہ حملہ اٹھائیں گے، اثقالہم اثقال بوجھ، ہم ان کے بوجھ، واسقالن اور اسقالن بوجھ، مع ساتھ، اسقالہم ان کے بوجھوں کے ساتھ، یعنی اپنے بوجھوں کے ساتھ دوسروں کے بوجھ اٹھائیں گے گناہوں کے، یعنی جن لوگوں کو یہ گمراہ کر رہے ہیں نہ صرف اپنی گمراہی کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، بلکہ جتنے لوگوں کو انہوں نے گمراہ کیا ہے وہ ان کے ساتھ ساتھ ان کا بھی بوجھ اٹھائیں گے۔ ہم پڑھتے ہیں نا کہ جب کوئی انسان کو ہدایت دیتا ہے، ہدایت کی طرف بلاتا ہے، اگر وہ سامنے والا اس پر عمل کرے تو اللہ کیا کرتے ہیں؟ اس کو بھی نیکی دیتے ہیں، اور اس کی نیکی میں کمی کیے بغیر گائیڈنس دینے والے کو بھی اللہ کیا کرتے ہیں؟ نیکی عطا کرتے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی کسی کو گمراہی کی طرف لے کر جاتا ہے، برائی کی طرف، تو جس نے برائی کی اس کو تو گناہ ملے گا، لیکن جس نے برائی کی طرف بلایا اس کے گناہ میں کمی کیے بغیر اس کو بھی گناہ ملے گا۔ اب جیسے ابھی قابیل نے قتل کیا، قیامت تک جو لوگ قتل کرتے رہیں گے سب کا گناہ اس کے اکاؤنٹ میں جمع ہوتا رہے گا، اس کے گناہ میں کمی کیے بغیر۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وہ بوجھ تو اٹھائیں گے، ثقل بوجھ تو اٹھائیں گے، لیکن کون سے بوجھ اٹھائیں گے؟ ان کی خطاؤں کا بوجھ نہیں اٹھائیں گے، بلکہ اپنے گناہوں کا بوجھ اٹھائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے لوگ ان کی بات سن کے گناہ کر رہے ہیں ان کا بھی وہ بوجھ اٹھائیں گے، اور ضرور بضرور وہ اٹھائیں گے ان کے بوجھ، یعنی اپنے بوجھ، و اسقالن اور بوجھ، مع ساتھ، اسقالہم اپنے بوجھوں کے، ان کے خود کے بوجھوں کے ساتھ دوسرے بھی بوجھ اٹھائیں گے، وَلَيَسْأَلُنَّ اور لام اور لام اور نون مشدد، ضرور بضرور، یا وہ سوال، پیش اور زبر، سوال کیے جائیں گے، پوچھے جائیں گے، یوم القیامہ قیامت کے دن، یوم دن القیامہ قیامت کے دن، اما ان لسما ان سے، ما جو اس سے، جو یا اس کے بارے میں جو، کانو واول وہ سب کانا تھے، یفترون وہ سب گڑتے تھے، ایسی جھوٹی جو باتیں گڑتے تھے کہ ہم بوجھ اٹھا لیں گے، یہ کر لیں گے، اللہ فرما رہے اس کے بارے میں سوال الگ سے ہوگا، اور ضرور بضرور وہ اٹھائیں گے ان کے بوجھ، اپنے بوجھ، اور بوجھ ان کے ساتھ اپنے بوجھوں کے، یعنی ان کے خود کے بوجھوں کے ساتھ دوسرے بھی بوجھ اٹھائیں گے،
اور ضرور بضرور وہ سوال کیے جائیں گے، پوچھے جائیں گے قیامت کے دن اس کے بارے میں جو وہ سب گڑھا کرتے تھے، جو جھوٹ گڑھتے تھے اس کے بارے میں وہ پوچھے جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق ارسلہ بھیجا نہ ہم نے نوح علیہ السلام کو الی طرف قوم ہی اس کی قوم کی طرف، ان کی قوم کی طرف، فلبسا پھر لبسا وہ رہا، فیہم فی میں یعنی نوح علیہ السلام رہے، فی میں ہم ان میں اپنی قوم میں، الفا ہزار، سنتن برس، ہزار سال، اللہ سوائے، خمسینہ خمسہ مطلب پانچ، خمسینہ مطلب 50، سوائے 50 کے، ہزار میں 50 کم، ہم کہتے ہیں نا ہزار میں 50 کم مطلب 950 سال، تو یہاں الف سنتن الا 50 یعنی کہ ہزار میں 50 کم۔ اور یقیناً بھیجا ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف، پھر وہ رہے ہیں ان میں یعنی اپنی قوم میں، الف سنتن ہزار سال، الا سوائے 50 50 کے، آمن 50 آمن 50 سالوں کے، تو عام اور سنا دونوں کا مطلب سال ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور ایسے کوئی فرق نہیں ہے، دونوں آپ کچھ بھی یوز کر سکتے ہیں۔ وَأَخَذَاهُمْ اور اخذا پکڑ لیا ہم ان کو، طوفان نے، اور ہم وہ سب ظالمون وہ سب تو ظلم کرنے والے تھے، یعنی نوح علیہ السلام کی قوم کو طوفان نے پکڑ لیا کیونکہ وہ شرک کرنے والے تھے، ان الشرک لظلم عظیم، شرک ظلم ہے تو اللہ نے کہا وہ ظلم کرنے والے۔ اور یقیناً بھیجا ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف، پھر وہ رہے ان میں یعنی ان اپنی قوم میں 1000 سالوں کے لیے، سوائے 50 سالوں کے یعنی کہ 950 سال رہے، پھر پکڑ لیا ان کو طوفان نے اور وہ سب تو ظالم تھے، یعنی اللہ نے بتایا صبر چاہیے ہوگا نا، اتنی لمبی زندگی، یا تو ابھی 5 سال گزرے تھے نا، 5 سال میں کیا پوچھنے آ گئے یا رسول اللہ کب آئے گی مدد، کیا آپ ہمارے دعا نہیں کرتے ہیں؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے ہیں نوح علیہ السلام کو دیکھیں 950 سال زندگی گزاری ہے انہوں نے، اور تبلیغ کرنا اور لگاتار لوگوں کے رویوں کو برداشت کرنا آسان بات نہیں ہوتی ہے، اور وہ سب کچھ برداشت کیا انہوں نے 950 سال تک۔ انجینا پھر انجا نجات دے دینا ہم نے ان کو یعنی نوح علیہ السلام کو، وصحابہ اور اصحابہ والے، السفینتی ہاں سفینہ یعنی کشتی والوں کو، یعنی کشتی والے یعنی کہ جو نوح علیہ السلام کے ساتھ سوار ہوئے تھے ایمان والے، پھر نجات دے دی ہم نے اسے بھی اور کشتی والوں کو بھی، وجعلا اور جعلا بنا دیا نا ہم نے ہاں اسے یعنی اس کشتی کو، آیتن نشانی للعالمین تمام جہانوں کے لیے، تمام جہان والوں کے لیے۔ ابھی بھی وہ کشتی دریافت ہو چکی ہے نا، اور لوگ جان گئے کہ وہ واقعی میں وہ جودی پہاڑ پر ہی وہ مل گئی ہے، ہاں مل گئی، آپ دیکھیے گا یوٹیوب پر آپ کو پتا چلے گا انشاءاللہ۔ پھر نجات دے دی ہم نے اسے اور اصحاب سفینہ یعنی کشتی والوں کو، اور بنا دیا ہم نے اسے اس کشتی کو، ہاں کی ضمیر سفینہ کی طرف آ رہی ہے، ٹھیک ہے، اس کشتی کو آیتن نشانی للعالمین تمام جہان والوں کے لیے۔ وہ ابراہیم یعنی یہ نوح علیہ السلام کا معاملہ رہا، وہ ابراہیم اور ابراہیم علیہ السلام کو بھی یاد کرو، اس جب قولا انہوں نے کہا لقومی لیے قوم ہی ان کی قوم کے لیے اپنی قوم سے، او بدو واولف تم سب عبادہ عبادت کرو اللہ اللہ کی، واتقوہ اور واو تم سب اتقا ڈرو اس سے۔ اور ابراہیم علیہ السلام جب انہوں نے کہا اپنی قوم کے لیے اپنی قوم سے کہ تم سب عبادت کرو اللہ کی اور تم سب ڈرو اس سے، تقوی اختیار کرو اس کا یعنی اللہ کا، ذالکم یہ، خیرن بہتر ہے، لالیکم تمہارے لیے، یہ بہتر ہے تمہارے لیے، ان اگر ان ہو تم سب تعلمون تم سب علما علم رکھتے ہو، اگر تم جانتے ہو۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے جب کہا اپنی قوم سے تم سب عبادت کرو اللہ کی اور اس کا تقوی، اور تم سب تقوی اختیار کرو ڈرو سے، یہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم ہو علم رکھتے جانتے۔ انما در حقیقت تعبدون آتا تم وانو سب عبادہ عبادت کرتے ہو، من دون اللہ من سے دونی علاوہ اللہ کے علاوہ سے، اللہ کو چھوڑ کر، اوسانن معبودوں کی بتوں کی عبادت کرتے ہو، اس کے روٹ لیٹر ہے واسطانون وسنا، اوسانن جھوٹے معبودوں کی بتوں کی عبادت کرتے ہو، وتخلقون افکن اور تم سب خلقہ بناتے ہو، افکن جھوٹ یعنی کہ تم تو گڑتے ہو جھوٹ، یہاں پر تم تخلیق کرتے ہو جھوٹ یعنی کہ تم تو گڑتے ہو جھوٹ۔ انا بے شک الذین ہم نے اس کو پڑھا تھا کہیں،
ہاں حضرت عائشہ کے واقعے کو واقعہ افک کہا جاتا ہے. افک یعنی جھوٹا واقعہ جو کہ ان لوگوں نے گڑھ لیا تھا. اور تم سب بناتے ہو تخلیق کرتے ہو جھوٹ یعنی کہ تم گڑھتے ہو جھوٹ. انا بے شک الذین وہ لوگ جو تعبدون آتا تم سب ابدا عبادت کرتے ہو وہ سب لوگ جن کی تم عبادت کرتے ہو من دون اللہ کی من سے دونی علاوہ اللہ کے علاوہ لا نہیں یا وہ سب ملکہ مالک ہے نہیں وہ سب مالک ہیں لا لیے کم تمہارے لیے یعنی وہ نہیں اختیار رکھتے ہیں تمہارے لیے یا مالک ہے تمہارے لیے کس چیز کے رزق کے ایک دم فیویکول کا ٹائٹ. ابھی ہم ایسے کھولتے ہیں نا تو ممی بولتے ہیں اس کو ٹائٹ مت بولا کرو تم بولا کرو تمہارے اندر رزق بنا رزق کا وہ ہرگز بھی اختیار نہیں رکھتے. کون نہیں اختیار رکھتے؟ وہ جو تمہارے جھوٹے معبود ہیں وہ اختیار نہیں رکھتے رزق کا. وہ مالک نہیں ہے تمہارے لیے رزق کے. پھر تم سب ابتغا تلاش کرو اندا پاس اللہ کے پاس الرزق کا رزق کو وعبدوہ اور تم سب ابدا عبادت کرو اسی کی وشکرو اور تم سب شکر کرو لا لیے اسی کے لیے الا طرف ہی اسی کی طرف ترجعون تا تم سب رجا لوٹنے پیش اور زبر پیسے وہ لوٹائے جانے والے ہو. در حقیقت تم سب عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا جن بتوں کی اور تم سب تخلیق کرتے ہو بناتے ہو کرتے ہو جھوٹ. بے شک وہ لوگ تم جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا نہیں وہ مالک ہے رزق کے تمہارے لیے رزق کے مالک نہیں ہے. اور تم تلاش کرو اللہ کے پاس رزق اور تم سب عبادت کرو اسی کی یعنی اللہ کی اور تم سب شکر کرو اسی کے لیے اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے. یہ بھی کر لیں. وَإِن تُكَذِّبُوا اور ان اگر تا تم سب کذبا جھٹلاؤ گے فقط پھر یقیناً بے شک کذبا جھٹلایا ہے امت کا پلورل ہے امتوں نے من قبلکم من سے قبل پہلے تم سے پہلے بہت سی امتوں نے جھٹلا دیا یعنی تم کوئی نئے لوگ نہیں ہو جو جھٹلا رہے ہو. اور اگر تم سب جھٹلاؤ گے تو یقیناً جھٹلا چکی ہیں امتیں من قبلکم تم سے پہلے بھی. وما اور ماں نہیں اللہ رہا ہے ماں کا ترجمہ نہیں ہو جائے گا اور ماں نہیں رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم خاص رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ سوائے البلاغ المبین روشن کھلا پہنچا دینا. بلاغ یعنی پہنچانا المبین کھلا پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تو سوائے پہنچا دینے کے علاوہ ہدایت کی ذمہ داری پہنچانے کی ذمہ داری ہے. اور اگر تم سب جھٹلاتے ہو تو یقیناً جھٹلایا ہے بہت سی امتوں نے تم سے پہلے بھی اور نہیں ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی ذمہ داری سوائے البلاغ المبین کھلے روشن پہنچا دینے کے کھلا پہنچا دینے کے. یہ کیا ہے؟ صفت موصوف ہے. اولم کیا اور لم نہیں یا وہ سب رہا دیکھتے کیا اور نہیں وہ سب دیکھتے کیفا کیسے یبدئ اللہ یا وہ بدا ابتدا کرتا ہے اللہ الخلق تخلیق کی ثم پھر یعیدہ یا وہ اعادہ کرے گا اس کا ریپیٹ کرے گا اس کو. یہ ساری آیتیں ایسی لگ رہی ہیں نا جیسے نمل میں ہم نے پڑھی تھی. انا بے شک ذالکا یہ اللہ اللہ پر یسیر آسان ہے. یسر کا مطلب آسانی اور مشکل کس کو کہیں گے؟ عسر کو. عین سے آئے گا تو مشکل یا سین را آئے گا تو آسانی. کیا اور نہیں وہ سب دیکھتے کیسے وہ ابتدا کرتا ہے شروع سے پیدا کرتا ہے اللہ تخلیق کو پھر وہ اعادہ کرے گا ریپیٹ کرے گا اس کو ریوائز کرے گا اس کو. بے شک یہ اللہ پر بہت آسان ہے یعنی دوسری مرتبہ پیدا کرنا اور زیادہ آسان ہے. کل سیرو کل آپ کہہ دیجئے واولف تم سب سیر کرو چلو پھرو فل اردی زمین میں فنظروا پھر واولف تم سب نظرہ دیکھو کیفا کیسے بدا الخلق بدا ابتدا کی ہے اس نے الخلقہ تخلیق کی ثم پھر اللہ ینشئ النشأۃ الآخرہ یا وہ نشا اٹھا کھڑا کرے گا یعنی اٹھائے گا. نشأۃ اٹھانے کی چیز اٹھانا الآخرہ دوسرا نشأۃ الآخرہ دوسرا اٹھانا یہ بھی صفت موصوف ہے دوسرا اٹھانا آخری اٹھانا. پھر
تم سب آپ کہہ دیجئے تم سب چلو پھرو زمین میں، پھر تم سب دیکھو کیسے اس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے، تخلیق کی ہے، پیدائش کی ہے مخلوق کو. پھر اللہ وہ نشا، نون شین حمزہ نشا اٹھائے گا، نشاۃ الآخرہ دوسرا اٹھانا، آخری اٹھانا. ان اللہ، ان بے شک اللہ، اللہ علی کل شیء، اللہ پر، کلی ہر شیء چیز پر، قدیر قدرت رکھنے والا ہے. یعنی زمین میں بہت سی ایسی چیزیں پھیلی پڑی ہیں جن کو اللہ نے پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے اور وہ ان کو دوبارہ سے بنا دیتا ہے. ایسے ہی معاملہ بستیوں کا ہے کہ کتنی بستیاں تباہ ہو جاتی ہیں، اجڑ جاتی ہیں، اللہ ان کو بسا دیتا ہے. اسی طرح اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے. اب جیسے چھوٹا سا بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ ایک خون کے پھٹک ہوتا ہے اور اللہ اس کو کیسی نئی تخلیق بناتا ہے. اللہ فرماتے ہیں ایسے ہی وہ دوسری مرتبہ اٹھا کھڑا کرے گا، وہ ہر چیز پر قادر ہے. یعذب، یا وہ عذب عذاب دیتا ہے، من جسے یا وہ شاہ چاہتا ہے، یا جو عذاب والے کام کرتا ہے اسی کو وہ عذاب دیتا ہے جو عذاب خود چاہتا ہے. اور وہ عذاب دیتا ہے اللہ، عذاب دیتا ہے وہ جسے وہ چاہتا ہے. وَيَرْحَمُ، اور یا وہ رحمہ رحم کرتا ہے، من جو یا وہ شاہ جسے وہ چاہتا ہے. وَإِلَيْهِ، اور الی طرف ہی، اسی کی طرف، تقلبون، تا تم وانو سب قلبا لوٹنا، ہاں لوٹنا، اور پیش اور زبر کے ساتھ ہے لوٹائے جاؤ گے، پلٹائے جاؤ گے. وہ عذاب دیتا ہے جسے وہ چاہے گا، وہ عذاب دے گا جسے وہ چاہے گا، اور وہ رحم کرے گا جس پر وہ چاہے گا، اور اسی کی طرف تم سب پلٹائے جاؤ گے، لوٹائے جاؤ گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 22. وما انتم بمعجزین، اور ما نہیں، انتم تم سب، بمعجزین عاجز کرنے والے، ہرانے والے، فی الارض زمین میں، یعنی اللہ کو تم عاجز نہیں کر سکتے زمین میں. اور لا نہیں، فی السماء آسمان میں بھی، نہ کوئی زمین میں ایسا ہے کہ اللہ کو عاجز کر دے، نہ کوئی آسمان میں. اور ما نہیں، لا لیے کم تمہارے لیے، اور نہیں ہے تمہارے لیے، من دون اللہ، من سے دونی علاوہ اللہ ہی، اللہ کے علاوہ سے، اللہ کو چھوڑ کر، من ولی کوئی ولی، ولا نصیر اور نہ کوئی دوست ہے اور نہ ہی کوئی مددگار. اور نہ تم نہیں ہو تم سب عاجز کرنے والے، فی الارض زمین میں، اور نہ ہی آسمان میں، اور نہ ہی تمہارے لیے اللہ کو چھوڑ کر کوئی دوست ہے اور نہ ہی کوئی مددگار ہے. والذین، اور وہ لوگ جنہوں نے کفروا کفر کیا، بی آیات اللہ، اللہ کی آیتوں کے ساتھ، اللہ کی آیتوں کا، ولقائہ، اور اس کی ملاقات کا، اور لقاء ملاقات ہی اس کی ملاقات کا، اولئک یہی لوگ، یئسوا، یا وہ والے سب مایوس ہو گئے ہیں. اس کے روٹ لیٹر لکھ لیں، یہ یا حمزہ سین، یاس مایوس، اور یہ سو الگ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، سین حمزہ ہے. یہ ہم نے ابھی کیا کہا، روٹ لیٹر آپ لوگوں نے لکھ لیا نا، یا حمزہ سین، یا حمزہ سین. وہ سب مایوس ہو گئے ہیں، واولی کو سب یا آسا مایوس ہو چکے ہیں، من رحمتی، من سے رحمت، رحمت یا میری رحمت سے. وَأُولَئِكَ، اور اولئک یہی لوگ، لا لیے ہم ان کے لیے، اور یہی لوگ ہیں ان کے لیے، عذاب علیم، صفت موصوف ہے، دردناک عذاب ہے. اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اللہ کی آیات کے ساتھ اور اس کی ملاقات کا، اور اللہ کی آیتوں کا اور اس کی ملاقات کا جنہوں نے انکار کر دیا، کفر کر دیا، یہی لوگ وہ سب مایوس ہو چکے ہیں میری رحمت سے، اور وہی لوگ ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یعنی جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتا ہے تو پھر وہ کوششیں بھی چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ اللہ کے جنت کی جس کو امید ہوگی تو وہ اس کے لیے کوشش بھی کرے گا. تو اللہ نے فرمایا جس نے اللہ اور اس کی اللہ کی آیتوں اور اس کی ملاقات کو جھٹلا دیا تو وہ تو سمجھ لو کہ وہ مایوس ہو چکا اس کی رحمت سے. اور اس کی رحمت سے محرومی کیا ہے، جنت سے محرومی ہے نا. وما کانا جوابا، اور پھر ماں نہیں کانا تھا، جوابا جواب، قومی ہی قوم کا، ہی اس کی قوم کا، اللہ سوائے، ان کے، قولو واولکن سب نے قولا کہا، اقتلوہ واولف تم سب قتلا قتل کر دو اس کو، او یا، یہ ابراہیم علیہ السلام کا قصہ واقع ابھی آگے کنٹینیو ہو رہا ہے. او یا حرکوہ، ہاں، واؤ تم سب حرکا جلا ڈالو اس کو، فانجاہو، پھر انجا نجات دے دی اس کو، اللہ اللہ نے، یعنی اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو نجات دے دی، من النار آگ سے. انا بے شک، ذالکا یہ، لآیات البتہ نشانیاں ہیں، لقوم یؤمنون، یعنی ایک معجزہ ہی ہو گیا نا
یہ معجزہ ہے، آیت ہے، لیے قوم کے لیے، لوگوں کے لیے، یؤمنون وہ سب جو ایمان لاتے ہیں ان کے لیے معجزہ یا نشانی ہے۔ پھر نہیں تھا جواب اس کی قوم کا، جب انہوں نے تبلیغ کی، دعوت دی، تو انہوں نے کیا جواب میں کہا؟ ان کی قوم، اس کی قوم نے، ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا جواب یہ نہ تھا ماں اللہ کی وجہ سے نہیں ہوا ہے، اور نہیں تھا جواب ان کی قوم کا، ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا، سوائے یہ کہ ان سب نے کہا کہ تم سب قتل کر دو اسے، ابراہیم علیہ السلام کو، یا تم سب جلا دو اسے۔ پھر نجات دے دی اس کو اللہ نے آگ سے۔ بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں ایسی قوم کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ وقالا اور کالا انہوں نے کہا، انما در حقیقت اتخذتم، اتخذا بنا لیا ہے تم سب نے، من سے دونی علاوہ اللہ کے علاوہ، اوثانن بتوں کو، یعنی تم نے بتوں کو اپنا معبود بنا رکھا ہے۔ اور کہا ابراہیم علیہ السلام نے، در حقیقت تم سب نے بنا لیا ہے اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو، مودتن، مودہ محبت کا ذریعہ، مودہ یعنی محبت، محبت کا ذریعہ، تم نے تو بتوں کو محبت کا ذریعہ بنا لیا ہے۔ اس کے روٹ لیٹر کیا ہوں گے؟ ہاں، واؤ دال دال، الودود ہے نا، مودہ محبت کا ذریعہ بنا لیا ہے، اور اس کے روٹ لیٹر وہی ہیں جو الودود اللہ کے نام کے نا، چاہنے والا، محبت کرنے والا، واؤ دال دال، مودہ بینکم، بینی درمیان، تم تمہارے درمیان آپس میں محبت کا ذریعہ تم نے بتوں کو بنا رکھا ہے، فی الحیات الدنیا، فی میں الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، ثم پھر یوم القیامتی، قیامت کے دن، یکفر بعضکم ببعض، یا وہ کفرا انکار کر دیں گے، بعضکم تم میں سے، بعض ببعض بعض کا، تم ایک دوسرے کا آج تو سمجھ رہے ہو ایک دوسرے کے بڑے ساتھی ہو، قیامت کے دن تم ہی ایک دوسرے کا انکار کرتے پھرو گے، وہ انکار کر دیں گے، بعضکم تم میں سے، بعض کا، یعنی تم ایک دوسرے کا، پہلے بعض کو ایک اور دوسرے بعض کو دوسرا ترجمہ کریں گے، تم ایک دوسرے کا انکار کر دو گے، وَيَلْعَنُوا اور یا وہ لعنہ لعنت کرے گا، بعضکم تم میں سے، بعضن بعض پر، تم ایک دوسرے پر لعنتیں کرو گے، ایک دوسرے کا انکار کرو گے، وما وحکم اور ماوا ٹھکانا ہوگا تم سب کا، النار آگ، وما لکم من ناصرین اور نہیں لا لیے تم تمہارے لیے، من ناصرین کوئی مدد کرنے والوں میں سے ہوگا۔ اور کہا ابراہیم علیہ السلام نے، در حقیقت تم سب نے تو بنا لیا ہے اللہ کو چھوڑ کر اوثانن معبود، بت، مودہ محبت کا ذریعہ تمہارے درمیان آپس میں، دنیا کی زندگی میں، اور پھر دنیا میں تو بہت محبت دکھا رہے ہو اس کے ذریعے سے، پھر قیامت کے دن وہ انکار کریں گے تم میں سے بعض کا، تم ایک دوسرے کا، اور وہ لعنت کریں گے تم میں سے بعض کے اوپر، یعنی کہ تم ایک دوسرے پر لعنتیں بھی کرو گے، اور تمہارا ٹھکانہ آگ ہوگا، جہنم کی آگ، اور نہیں ہوگا تمہارے لیے کوئی مددگاروں میں سے۔ فآمن لہ لوط، پھر آمنا ایمان لے آئے، لہو ان کے لیے، ان پر، لوط علیہ السلام، لوط علیہ السلام نے جب معجزہ دیکھا تو وہ ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ کیا ریلیشن ہے دونوں میں؟ ہاں بھتیجے، لوط علیہ السلام بھتیجے ہے اور ابراہیم علیہ السلام چاچا ہے، تو چاچا بھتیجے ہیں لوگ، تو بھتیجے ایمان لے آئے چاچا کے معجزے پر۔ وقالا اور کہا، انی بے شک میں، انا بے شک یا میں، مہاجرن ہجرت کرنے والا ہوں، الی ربی میرے رب کی طرف، الی طرف ربی میرے رب کی طرف، انا بے شک وہ ہوا وہ عزیز الحکیم زبردست حکمت والا ہے۔ اور پھر ایمان لے آئے ان پر، یعنی ابراہیم علیہ السلام پر، لوط علیہ السلام، اور کہا لوط علیہ السلام نے، بے شک میں تو مہاجر ہوں، ہجرت کرنے والا ہوں، یا ابراہیم علیہ السلام نے یا لوط علیہ السلام دونوں ہی ہجرت کر گئے تھے، انہوں نے کہا میں تو ہجرت کرنے والا ہوں اپنے رب کی طرف، بے شک وہ زبردست حکمت والا ہے۔ وَوَهَبْنَا اور وہبا الوہاب، ہاں، عطا کیا نا ہم نے، اور عطا کیا ہم نے لا لیے وہ اس کے لیے، یعنی ان کو، اسحاق و یعقوب اور یعقوب، کس کو؟ ابراہیم علیہ السلام کو، وجعلنا اور جعلا بنا دیا نا ہم نے، فی ذریتی ہی، فی میں ذریت اولادوں میں ہی، ان کی اولادوں میں، نبوتن نبوت، یعنی اب ہم نے ان کی ذریت میں نبوت بھی رکھ دی، والکتاب اور کتاب بھی، وآتیناہم اور آتی عطا کیا نا ہم نے وہ اس کو، اجرہ ان کا اجر، فی دنیا میں، یعنی دنیا میں ان کو بہترین اجر عطا کیا، وانہم اور انا بے شک وہ تو، فی الآخرتی آخرت میں، لا البتہ، من سے، الصالحین نیکوکاروں میں سے ہوں گے۔
اور عطا کیا ہم نے ان کے لیے یعنی ان کو ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق اور یعقوب علیہ السلام، اور بنا دیا ہم نے ان کی ذریت میں یعنی رکھ دی ہم نے ان کی ذریت میں نبوت اور کتاب، یعنی کثرت سے نبی اور کتابیں آئیں، اور عطا کیا ہم نے ان کو ان کا اجر دنیا میں، اور بے شک وہ تو آخرت میں البتہ صالحین نیکوکاروں میں سے ہوں گے۔ ولوطن، اور لوط علیہ السلام، اس جب قولا انہوں نے کہا لقومہ لیے قومی قوم ان کی قوم کے لیے، لوط علیہ السلام کو اللہ نے الگ قوم کی طرف بھیج دیا، ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ نکلے تو، لیکن کہا تم سدوم اور عمورہ کی بستیاں کی طرف چلے جاؤ، تو لوط علیہ السلام بھی رسول ہیں۔ اور لوط علیہ السلام جب کہا انہوں نے لقومہ لیے قوم قوم ان کی قوم کے لیے، انا بے شک تم سب تو لتأتون الفاحشہ، لا یقیناً تم وانو سب عطا آتے ہو، الفاحشہ بے حیائی پر، ماں سبقکم ماں نہیں سبقہ سبقت کی کم تم سے پہلے آگے نہیں بڑھے بیہا اس پر، یعنی اس ایسا کام تو تم سے پہلے کسی نے کیا ہی نہیں ہے، نہیں سبقت کی ہے، نہیں سبقت لی ہے تم پر، بیہا اس کی، من احدن کسی ایک نے بھی، من العالمین تمام جہان والوں میں سے، یعنی کوئی بھی ایسا کام تم سے پہلے کسی نے ایسا کیا نہیں جو تم کر گئے ہو۔ اور لوط علیہ السلام جب انہوں نے کہا اپنی قوم سے کہ بے شک تم سب تو البتہ تم سب آتے ہو ایسی بے حیائی پر جو نہیں سبقت کی ہے تم سے پہلے، بیہا اس کو نہیں سبقت کیا ہے، من احادن کسی ایک نے بھی، تمام جہان میں، تمام جہان والوں میں سے، ساتھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 29۔ اِنَّکُمْ کیا اِنَّا بے شک تم سب لَتَأْتُونَ لا یقیناً تم واؤن سب عطا آتے ہو، الرجال مردوں کے پاس، وَتَقْطَعُونَ اور تم واؤن سب قطع کرتے ہو یعنی رشتہ توڑتے ہو، السبیلا یعنی قطع کرتے ہو، صحیح راستے کو توڑتے ہو، جو تمہیں صحیح راستہ سکھایا اس کو کاٹ دیتے ہو۔ کیا بے شک تم سب البتہ تم سب آتے ہو مردوں کے پاس اور تم سب کاٹ دیتے ہو صحیح راستے کو، سیدھے راستے کو، وَتَأْتُونَ اور تم واؤن سب عطا آتے ہو، فی نادیکم المنکر، فی میں نادی ندا لگانے کی جگہ، نادی کہا جاتا ہے ندا لگانے کی جگہ نہیں، مجلس، تمہاری مجلسوں میں، المنکر منکر بن کر، یعنی نہ صرف یہ کھلے چھپ کر کرتے تھے بلکہ کھلے عام اس گناہ پر آمادہ ہو چکے تھے۔ فما کان جواب، پھر منکر بن کر برے کاموں کو کرنے والے بن کر تم اپنی مجلسوں میں آتے ہو، اور تم سب آتے ہو فی میں نادی تمہاری ندا کی جگہ یعنی مجلسوں میں، منکر انکار کرنے والے بن کر، برے کام کرنے والے بن کر، فما کانا پھر ماں نہیں، اللہ رہا ہے نا ماں نہیں ہو جائے گا، پھر ماں نہیں کانا تھا جواب قوم نہیں ان کی قوم کا، اللہ سوائے ان کے، قالوا واولکم سب نے قولا کہا، ائتنا بعذاب اللہ، ایتی آتی بھی، لے آ نہ ہمارے پاس، بھی عذاب اللہ اللہ کے عذاب کو، لے آ ہمارے پاس اللہ کے عذاب کو، ان اگر کنتا تو ہے من الصادقین سچوں میں سے، کس سے کہہ رہیں گے؟ لوط علیہ السلام سے۔ کیا بے شک تم سب البتہ تم سب آتے ہو مردوں کے پاس اور تم سب قطع کرتے ہو، کاٹتے ہو سیدھے راستے کو، اور تم سب آتے ہو تمہاری مجلسوں میں منکر بن کر یعنی گناہ کے کام کرنے والے بن کر، پھر نہیں تھا جواب ان کی قوم کا سوائے یہ کہ ان سب نے کہہ دیا کہ لے آ ہمارے پاس عذاب کو اللہ کے اگر تو ہے سچوں میں سے۔ قال ربی انصرنی، قال کہا لوط علیہ السلام نے، ربی اے میرے رب، انصر مدد کرنی میری، علا پر قومی قوم پر، المفسدین فساد کرنے والی قوم پر میری مدد فرما۔ کہا لوط علیہ السلام نے اے میرے رب مدد فرما ایسی قوم پر جو فسادی ہے، فساد کرنے والی ہے۔ وَلَمَّا جَاءَتْ اور لما جب جاءت آ گئے، رسولنا رسول ورڈ جو ہے فیمینن ہے اس کے تاکہ پر سکون آ رہا ہے، وَلَمَّا اور جب جاءت آ گئے رسول نہ ہمارے فرشتے، ہمارے یہ وہ رسول ہیں جو عذاب کے فرشتے تھے، رسول ہمارے پیامبر ہمارے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس، بالبشرا خوشخبری کے ساتھ، کون سی خوشخبری؟ ہاں اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری کے ساتھ، قالوا واولکم سب نے قولا کہا، مطلب ان فرشتوں نے کہا، انا لسنا انا بے شک نہ ہم، مہلکو واولک ہم سب ہلاکا ہلاک کرنے والے ہیں، میم والے ہلاکا ہلاک کرنے والے ہیں، ہلاک کرنے والے ہیں اہلی حاضی القریہ، اہل والے حاضی اس القریہ بستی، اس بستی والوں کو ہم ہلاک کرنے آئے ہیں، بے شک ہم تو ہلاک کرنے والے ہیں اس بستی کے لوگوں کو، انا بے شک اہلہا
اس کے رہنے والے، اس بستی کے والے، ہاں جو ہے نا کریا کی طرف آ رہا ہے، اہل رہنے والے، اس بستی کے رہنے والے، قانو والی کو سب کانا ہے ظالمین ظلم کرنے والے۔ اور جب آئے ہمارے فرشتے، ہمارے رسول ابراہیم علیہ السلام کے پاس بشرا خوشخبری کے ساتھ، ان سب نے کہا، ان فرشتوں نے کہا بے شک ہم تو ہلاک کرنے والے ہیں اس بستی کے لوگوں کو، اہل کو، رہنے والوں کو، بے شک اس کے رہنے والے وہ سب ظالم ہیں۔ آیت نمبر 32، قولا انہوں نے کہا، انا بے شک فیہا اس میں، اب ابراہیم علیہ السلام ہے، خیر کو آئی تھی نا، کیا کہہ رہے ہیں، کہا ابراہیم علیہ السلام نے بے شک اس میں تو لوط بھی ہے، کیا اب عذاب دے دیں گے آپ، تو اس میں تو لوط بھی ہے، لوط علیہ السلام۔ قولو واولکن سب نے، قولا کہا یعنی فرشتوں نے کہا، نحنو ہم، عالم خوب جانتے ہیں، ہم زیادہ جانتے ہیں، بی کو من جو اس کو جو فیہا اس میں ہے، لننجین مطلب وہ چاہ رہے تھے کہ عذاب ٹل جائے، تو اس لیے اس طرح سے کہا کہ اس میں تو لوط علیہ السلام بھی ہیں۔ تو ان سب نے کہا، فرشتوں نے کہا، ہم بخوبی جانتے ہیں، بہت اچھی طرح جانتے ہیں اس کو جو اس میں ہے، لَنُنَجِّيَنَّهُ لام اور نون مشدد، ضرور بضرور، ضرور بضرور نون ہم نجی نجات دے دیں گے وہ اس کو، یعنی لوط علیہ السلام کو، ہم ضرور بضرور ان کو نجات دے دیں گے، وَأَهْلَهُ اور اہل گھر والوں کو، وہ ان کے لوط علیہ السلام کے گھر والوں کو بھی نجات دے دیں گے، اللہ سوائے، امرأتہ سوائے اس کی عورت، اس کی بیوی کے، کانت فیمیل کے لیے دیکھیں کانت آ رہا ہے، کانت وہ ہے، من الغابرین پیچھے رہ جانے والوں میں سے، وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے۔ کہا ابراہیم علیہ السلام نے، بے شک اس میں تو لوط ہے، ان سب نے کہا ہم بخوبی جانتے ہیں اس کو جو اس میں ہے، ضرور بضرور ہم نجات دیں گے اس کو، یعنی لوط علیہ السلام کو اور اس کے گھر والوں کو، سوائے اس کی عورت، اس کی بیوی کے، وہ ہے پیچھے رہ جانے والوں میں سے۔ ولما اور لما جب ان کے جاءت آ گئے، رسولنا ہمارے رسول، لوطن لوط علیہ السلام کے پاس، سی بہم سی وہ پریشان ہو گئے، بہم ان سے، یہ سی کا مطلب برا، برائی محسوس کرنا ہے، یعنی کہ وہ گھبرا گئے، تو یہاں پر یا تو مایوس ہو گئے، ایک منٹ ہم روٹ لیٹر دیکھتے ہیں، سین واو حمزہ، یہاں پر سین واو حمزہ اس کے روٹ لیٹر ہیں، گھبرا گئے، ڈر گئے، پریشان ہو گئے، بہم ان پر، یعنی ان کے آنے سے پریشان ہو گئے۔ کیوں پریشان ہو گئے تھے؟ کیونکہ وہ بہت خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آئے تھے، تو یہ ڈر گئے کہ کہیں میری قوم والے آ ہی نہ جائے، اور اتنے میں رپورٹنگ بھی ہو گئی، بیوی نے کیا کیا، جا کے قوم والوں کو بتا دیا، کیونکہ وہ اسی قوم کی رہنے والی تھی۔ تو جب آئے ہمارے رسول، ہمارے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس، سی برا یعنی کہ گھبرا گئے، بہم ان سے، یا پریشان ہو گئے ان سے، وضاقا بہم وضاقا اور تنگ ہو گئے، بہم یعنی ان کا تھوڑا سا تنگی محسوس کی، بہم ان سے، زرعن دل میں، دل زراعت کو کہتے ہیں نا سبزے کو، اور دل میں ہی ساری زراعت اگتی ہیں، یعنی کہ ساری چیزیں اپجتی ہیں، تو تنگی کہاں محسوس، زرعن دل کو کہا گیا جہاں سے ہر چیز اگتی ہے، چاہے نفرت ہو چاہے محبت ہو، یہ اس کا منبع ہوتا ہے نا، اس کا سورس ہوتا ہے، تو زرعن دل کا ایک کتنا پیارا نام اللہ نے رکھا ہے، دل کا نام زرعن، زراعت والا، یعنی جو چیزیں اگاتا ہے اس کو کہا گیا، تو دل میں تنگی محسوس کی، وضاقا اور تنگی محسوس کی، بہم ان سے، زرعن دل میں، وقالوا اور واولکم سب نے، قالا کہا، لا تخف لا نہیں تا تم خوف کھاؤ، نہیں آپ خوف کھائیں، لوط علیہ السلام سے کہا، ولا تحزن اور نہ ہی آپ غمگین ہو، انا پلس نہ بے شک ہم، منجو کا نجو نجات دینے والے، واؤ سب میم والے کا آپ کو، ہم سب تو نجات دینے والے ہیں آپ کو، وَأَهْلَكَ اور اہل گھر والے کا، آپ کے گھر والوں کو، اللہ سوائے امرا بیوی کا، آپ کی بیوی کے، کانت وہ ہے، من الغابرین پیچھے رہ جانے والوں میں سے۔ اور جب یہ کہ آ گئے ہمارے رسول لوط علیہ السلام کے پاس، تو وہ گھبرا گئے ان سے، یا پریشان ہو گئے ان سے، اور تنگی محسوس کی ان سے سینے میں، دل میں، اور ان سب نے کہا، یعنی فرشتوں نے کہا، نہیں آپ ڈریں اور نہ آپ غمگین ہو، بے شک ہم نجات دینے والے ہیں آپ کو بھی اور آپ کے گھر والوں کو بھی، سوائے آپ کی بیوی کے، وہ ہے پیچھے رہ جانے والوں میں سے۔ انا منزلون انا بے شک نہ ہم، بے شک ہم، منزلون نازل کرنے والے ہیں، اتارنے والے ہیں، علا پر، اہلی حاضل کریا
والے رہنے والے، اہل رہنے والے، حاضی اس القریہ بستی والوں پہ، اور بے شک ہم تو نازل کرنے والے ہیں اس بستی کے رہنے والوں پر، رجزن ایک عذاب، من السمائی آسمان سے، بما اس سے جو یا اس وجہ سے جو قانون وہ سب ہیں، یفسقون یا وہ وانو سب فسقا حد سے بڑھتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، بے شک ہم تو نازل کرنے والے ہیں اس پر، کس پر، اہلی حاضل کریا اس بستی کے رہنے والے پر ایک عذاب آسمان سے، اس وجہ سے کہ وہ سب فاسق ہیں، نافرمان ہیں، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق ترکا چھوڑ دیا نہ ہم نے، منہا اس میں سے، اور چھوڑ دی ہم نے اس میں سے، منہا اس میں سے، آیتن نشانی، بینتن واضح واضح نشانی، اور چھوڑ دیں گے ہم، ترک کر دیں گے ہم، چھوڑ دیں گے ہم اس میں نشانی بینہ واضح، یعنی کہ ایک عبرت، لقوم یعقلون ایسی قوم کے لیے جو عقل رکھنے والے ہیں، یا وہ سب عقل والے ہیں، یعنی عقل والے اسی سے عبرتیں حاصل کریں گے، نشانی بن جائیں گے یہ لوگ، اور البتہ تحقیق چھوڑ دیں گے ہم اس میں سے، یعنی اس بستی میں سے، واضح نشانی یعنی واضح عبرت ایسی قوم کے لیے جو عقل والے ہیں، وَإِلَىٰ مَدْيَنَا اب یہاں سے شعیب علیہ السلام کا ذکر ہے، اور الا طرف مدینہ مدین کی طرف، اور مدین کی طرف، اخاہم بھائی، اخا بھائی، ہم ان کے بھائی، شعیبن شعیب علیہ السلام آئے، فقولا و پھر قولا کہا شعیب علیہ السلام نے، یا قومی اے میری قوم، زیر آ رہا ہے میری قوم، اے میری قوم، اعبدو تم سب ابدا عبادت کرو اللہ اللہ کی، ورجو و اور تم سب رجا امید رکھو الیوم الاخر آخرت کے دن کی، ولا تعصو و اور لا نہیں تم واولی سب تعصو فساد پھیلاؤ، فی الارضی زمین میں، تعصو کا اصل مطلب ہی ہوتا ہے فساد پھیلانا، ٹھیک ہے، عین سا واو اس کے روٹ لیٹر ہے، اسو کا مطلب ہی ہوتا ہے فساد پھیلانا، اور نہیں تم سب فساد پھیلاؤ فی الارضی زمین میں، مفسدینا فساد کرنے والے بن کر، اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام آئے، پھر انہوں نے کہا اے میری قوم تم سب عبادت کرو اللہ کی، اور تم سب امید رکھو آخرت کے دن کی، یعنی آخرت کی ملاقات کی، اور نہیں تم سب فساد پھیلاؤ زمین میں فسادی بن کر، چل ریپیٹ کریں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فکذبوہ پھر واؤ ان سب نے کذبہ جھٹلا دیا ہوں اس کو، کس کو، شعیب علیہ السلام کو، فاخذت پھر اخذت پکڑ لیا ہم ان کو، اخذ کر لیا ان کو، الرجفت دیکھیں تاکہ پر سکون آ رہا ہے، رجفہ جو فیمیل ہے اس لیے، رجفہ ایک زلزلے نے، پھر ان سب نے، رجفہ قیامت کے زلزلے کو بھی ایک نام دیا گیا ہے، رجفہ قیامت کے زلزلے کو بھی راجفت راجفہ، فکذبوا پھر ان سب نے جھٹلا دیا، پھر پکڑ لیا ان سب کو، رجفہ ایک زلزلے نے، فاصبحوا پھر واول کو سب اصبحا ہو گئے، فی میں دار گھر میں، ہم ان کے گھروں میں، جاسمینا اوندے پڑے ہوئے، گھٹنوں کے بل گرے ہوئے، پھر ان سب نے جھٹلا دیا، پھر ان کو پکڑ لیا رجفہ ایک زلزلے نے، پھر وہ سب ہو گئے اپنے گھروں میں، ان کے گھروں میں، جاسمینا اوندے پڑے ہوئے، گھٹنوں کے بل پڑے ہوئے، تو یہ تھے شعیب علیہ السلام کی قوم، وعادن و سمودن، اور یہ عاد کس کی قوم ہے، ہود علیہ السلام کی، اور سمود صالح علیہ السلام کی قوم، اور عاد اور سمود، ہود اور صالح علیہ السلام کی قوم، وقد اور قد یقیناً بے شک، تبینہ واضح کر دیا تھا، لا لیے تم تمہارے لیے، اور واضح ہو گئی تھی تمہارے لیے، من مساکنہم من سے مساکن مسکنوں ٹھکانوں، ہم ان کے ٹھکانوں سے، وہ تو واضح ہو چکا تھا، یعنی جو عرب کے جو باہر ہے نا آؤٹسکرٹس میں، تو سمود اور عاد کے ٹھکانے موجود ہیں، اب بھی آج بھی موجود ہیں، تو اللہ فرما رہے ہیں ان کے ٹھکانے تو تمہارے لیے کتنی بڑی نشانی ہے، کتنی بڑی واضح نشانی ہے، اور عاد اور سمود کو ہلاک کر دیا اللہ نے، ان کو بھی ہلاک کیا، وقت اور یقیناً، تبینہ واضح نشانی ہے تمہارے لیے، فی مساکنکم مساکنہم ان کے مسکنوں میں، ان کے گھروں میں، ان کے ٹھکانوں میں، وزینا اور مزین کر دیا، سجا دیا، لا لیے ہم ان کے لیے، الشیطان شیطان نے، اعمالہم ان کے اعمال، وصدا پھر صدا روک دیا ہم ان کو، انتے سبیل راستے سے، خاص راستے یعنی سیدھے راستے سے، اور شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے مزین کر دیا، ان کو سیدھے راستے سے روک دیا، اور کانو واولی کو سب کانا تھے، مستبصرین بصارت والے، دیکھنے والے، عقل رکھتے تھے
لیکن پھر بھی شیطان کے بہکاوے میں آ کے بھٹک گئے. اور عاد اور سمود اور یقیناً واضح کر دیا یعنی نشانی بنا دیا ہے تمہارے لیے ان کے مسکنوں سے بھی اور مزین کر دیا ان کے لیے شیطان نے ان کے اعمال کو. پھر روکا ان کو سیدھے راستے سے, خاص راستے سے یعنی سیدھے راستے سے, اور وہ سب تو بصارت رکھنے والے, دیکھنے والے, عقل رکھنے والے لوگ تھے. وقارون اور قارون, وفرعون اور فرعون, وحامان اور حامان. یہ فرعون ہے مین کنگ, اس کا قارون کیا ہے ٹریجرر ہے, اور حامان کیا ہے اس کا وزیر ہے. اور یہ سب کو بھی اللہ نے ہلاک کیا. وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق جاءہم آئے ہم ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام بالبینات, اور جاء بھی لائے ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام بالبینات واضح نشانیوں کو. فاستکبروا پھر ان سب نے استکبار کیا, تکبر کیا, فی الارض زمین میں, وما کانا اور ما نہیں, کانو واولک وہ سب, کانا تھے, سابقینا سبقت لے جانے والے, یعنی بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتے تھے, نکل کر کہیں نہیں جا سکتے تھے. اور قارون اور فرعون اور حامان اور البتہ تحقیق آئے ان کے پاس لائے ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام واضح نشانیوں کو, پھر یعنی معجزات کو. پھر ان سب نے تکبر کیا زمین میں, اور وہ سب تو نہ تھے وہ سب سابقینہ سبقت لے جانے والے, یعنی بھاگ کر آگے نکل جانے والے. فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ پھر کلن ہر ایک کو, اخذا پکڑا, نہ ہم نے, بھی پر زم گناہ, ہی ان کے گناہ پر, ذنوب آتا ہے اس کا پلورل, زم سنگولر ہے, پھر ہر ایک کو پکڑ لیا ہم نے ان کے گناہ پر. فَمِنْهُمْ پھر من سے, ہم ان میں سے, من جو, ارسلا جس پر بھیجا ہم نے, علیہ اس پر, حاصباً پتھروں کی بارش, آندھی, ناٹ بارش, پتھروں کی آندھی. وَمِنْهُمْ اور من سے, ہم ان میں سے, من جو, یہ کون تھے جن پر پتھروں کی بارش ہوئی؟ لوط علیہ السلام کی قوم والے. لوط علیہ السلام کی قوم پر پتھروں کی, جو زور سے ہوا چلی اور پتھروں کی ان کے اوپر بارش ہو گئی. وَمِنْهُمْ اور من سے, ہم ان میں سے, من جو, اخذت پکڑ لیا اس کو, الصیحۃ ایک چنگاڑ نے, ایک زور کی آواز نے. وَمِنْهُمْ اور من سے, ہم ان میں سے, وہ ہے جو, من جو, خسفا دھسا دیا, نہ ہم نے اس کو, الارض زمین میں, کس کو دھسایا زمین, قارون کو دھسا دیا اللہ نے, اور اس کے گھروں کو, قارون اور اس کے گھروں کو دھسا دیا تھا. اور پھر اس میں سے وہ ہے جو جن پر پتھروں کی بارش ہوئی, اور ان میں سے وہ بھی ہیں جن کو پکڑ لیا ان کو آواز نے, چنگار نے, اور ان میں سے وہ بھی ہے جن کو دھسا دیا ہم نے بھی اس کو, الارض زمین میں. وَمِنْهُمْ اور من سے, ہم ان میں سے, من جو, اغرقا غرق کر دیا, ڈبا دیا, نہ ہم نے اس کو, نوح علیہ السلام کی قوم والوں کو, فرعون کو بھی دھسایا, رائٹ, فرعون کو بھی کیا, اور نوح علیہ السلام کی قوم والوں کو بھی ڈبا دیا, کسی کو ہم نے ڈبا دیا. وما کانا اور ما نہیں, کانا ہے, نہیں ہے, اللہ لیظلمہم, لی کے, دیکھیں اب یہاں پر لی کا ترجمہ کے آ رہا ہے, لی کے یا وہ ظلمہ ظلم کرے, ہم ان پر, اور نہیں ہے اللہ کہ وہ ظلم کرے ان پر, ولیکن اور لیکن, کانو واولک وہ سب, کانا تھے, انفسہم ان کی نفسوں پر, یظلمون وہ سب ظلم کرتے تھے. پھر ہر ایک کو پکڑا ہم نے ان کے گناہ پر, پھر ان میں سے وہ ہیں جن پر بھیجا ہم نے اس پر پتھروں کی بارش, اور ان میں سے وہ بھی ہیں جن کو پکڑ لیا آواز نے, ایک چنگاڑ نے, اور ان میں سے وہ بھی ہیں جس کو دھسا دیا ہم نے اس کو زمین میں, اور ان میں سے وہ بھی ہیں جس کو غرق کر دیا ہم نے, اور نہیں ہے اللہ کہ وہ ظلم کرے ان پر, اور لیکن وہ سب تھے ان کی ہی, اپنی ہی جانوں پر وہ سب ظلم کیا کرتے تھے. مثل الذین, مثال, الذین ان لوگوں کی, اتخذوا واولک وہ سب, اتخذا بناتے ہیں, من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر, اولیاء دوست, معبود, ولی, کمثلی کا جیسے کہ مثلی مثال, العنکبوت مکڑی کی ہے. اتخذت مکڑی, عنکبوت فیمیل ورڈ ہے نا, اسی لیے اتخذت تا کے اوپر سکون آ رہا ہے. اتخذت بناتی ہے, بیتن ایک گھر, مکڑی بناتی ہے ایک گھر, اور انا بے شک, اوہنا, وہنا یعنی کمزور, اور اوہنا سب سے کمزور, ٹھیک ہے, افلو پیٹرن پر ہے, سب سے کمزور ہے, البیوتا گھروں میں, سب سے کمزور ہے, البیوتو بیوتی گھروں میں,
لبیت العنکبوت، لا البتہ، بیتو گھر، العنکبوت مکڑی کا گھر، گھروں میں سب سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہے۔ لو کانوا یعلمون، لو کاش، کانو وہ سب ہوتے، یعلمون علم رکھنے والے۔ اللہ نے ان باطل معبودوں کی مثال کیسے دی؟ جیسے کہ مکڑی کے گھر، کہ جس طرح سے مکڑی کا گھر ضائع ہو جاتا ہے پھونک سے، ویسے ہی اللہ بھی ان سارے ان کے بتوں کو ضائع کر دے گا۔ مثال ان لوگوں کی جن سب نے بنا لیا ہے اللہ کو چھوڑ کر اپنا معبود، اپنا دوست، اپنا ولی، جیسے کہ مثال مکڑی کی، وہ بناتی ہے ایک گھر، اور بے شک سب سے کمزور ترین گھروں میں البتہ مکڑی کا گھر ہے۔ کاش کہ وہ سب علم رکھنے والے ہوتے، کاش کہ یہ ان مثالوں سے سمجھ جاتے۔ ان اللہ، ان بے شک اللہ، اللہ یعلم، وہ علم رکھتا ہے، وہ جانتا ہے، ما یدعون، ما جو یا وہ سب دعا پکارتے ہیں، من دونہ، من سے، دونی علاوہ ہی، اس کے علاوہ، من شین، جس چیز کو بھی، کسی بھی چیز کو جس کو وہ پکارتے ہیں، بے شک اللہ تو جانتا ہے جو وہ پکارتے ہیں اس کو چھوڑ کر جس چیز کو بھی، کسی چیز کو بھی، وَهُوَ العزیز الحکیم، اور وہ تو زبردست حکمت والا ہے۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ، اور تلکا یہ ہے، الامثال مثالیں، نَضْرِبُهَا، نون ہم ضربا بیان کرتے ہیں، ہاں اس کو یعنی ان مثالوں کو، للناسی لیے، الناسی لوگوں کے لیے، وما یعقلها، اور اللہ رائے ماں کا ترجمہ نہیں ہو جائے گا، اور نہیں یعقلها، یا وہ عقل رکھتے، ہاں اس کی یعنی سمجھتے ہیں اس کو، اللہ سوائے العالمون، علم والے، علم رکھنے والے۔ اور یہ ہے مثالیں ہم بیان کرتے ہیں اسے لوگوں کے لیے، اور نہیں عقل رکھتے اس کی سوائے علم والے، نہیں سمجھتے ہیں اس کو سوائے علم والے۔ خلق اللہ، خلقہ پیدا کیا، اللہ اللہ نے، السماواتی آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، بالحق کی حق کے ساتھ، یعنی حق سچا پیدا کیا، حق کے ساتھ پیدا کیا، انا بے شک فی ذالک اس میں، لآیتن البتہ نشانی ہے، للمؤمنین ایمان والوں کے لیے۔ پیدا کیا ہے اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ، اور بے شک اس میں بھی البتہ نشانی ہے ایمان والوں کے لیے، یعنی یہ جو آسمان اور زمین، یہ بھی کیا ہے، اللہ کے بہت بڑے معجزات ہیں، اس میں بھی نشانیاں ہیں۔ چل ریپیٹ کر لیں، اللہم زد وزد، دعا کر لیں گے انشاءاللہ۔ مبارک ہو، آج دوسرا اشرہ بھی مکمل ہو گیا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو تیسرے اشرے تک تکمیل تک پہنچائے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنی وإیاکم بآیات وذکر الحکیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللهم ارزقني يتفكر وتدبر بما يتلو لساني من كتابك، والفهم له والمعرفة بمعانيه، والنظر في عجائبه، والعمل بذلك ما بقيت، إنك على كل شيء قدير۔ اللهم آنس وحشتي في قبري، اللهم ارحمني بالقرآن العظيم، واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة، اللهم ذكرني منه ما نسيت، وعلمني منه ما جهلت، وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار، واجعله لي حجة يا رب العالمين۔ اللهم نور قلوبنا بالقرآن، وزين أخلاقنا بالقرآن، ونجنا من النار بالقرآن، وأدخلنا في الجنة بالقرآن، اللهم اغفر لنا بالقرآن، اللهم ارحمنا بالقرآن، اللهم اهدنا بالقرآن، اللهم ارزقنا بالقرآن، اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي، ونور صدري، وجلاء حزني، وذهاب همي۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار۔ ربنا إننا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين۔ ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔
فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير ربي أوزيني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بآيات وذكر الحكيم اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم آمين يا رب العالمين جزاكم الله خيرا كثيرا